www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف میں ایک جملہ آتا ہے، العزلۃ راحۃ من خلاء السوء۔ اس کا مطلب ہے کہ یکسوئی میں رہنا، گوشہ نشینی میں اختیار کرنا، اس میں راحت اور اس میں خیر ہے بری سوسائٹی کے مقابلے میں۔ خراب ماحول ہو، یار دوست برے ہوں اور مجلسیں اچھی نہ رہیں جب، تو اس میں یہ آتا ہے کہ اس وقت ان مجلسوں سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ مجلس کا اثر انسان کی عادات پر، اس کے اخلاق پر، اس کے رویے پر آتا ہے۔ اس وقت معاشرے میں ماں باپ اور گھروں کے سرپرست جس صورتحال سے پریشان ہیں، وہ اپنے بگڑے ہوئے لڑکے لڑکیوں کے مسائل ہیں، اور اس میں بڑی تعداد اس کی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی ہے۔ ایک تو ہے کہ علمی قابلیت کمزور ہو گئی، یہ بھی بری چیز ہے، نقصان ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ علمی قابلیت میں اتار چڑھاؤ ہمیشہ رہا ہے، فرق رہا ہے، لیکن ایک ہے اخلاقی گراوٹ، اخلاقی پسماندگی اور نشے کا عادی ہونا۔ اس نے ہر گھر میں تباہی مچا دی ہے۔ بد اخلاقی جو آ رہی ہے، ماحول کی وجہ سے آ رہی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں نشوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں، وہ ماحول کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہر نشئی سے پوچھو، جو لڑکا یا لڑکی ہے، کہ یہ تجھے کیسے ہوئی، یہ چیز کیوں شروع کی تو نے؟ تو جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر شروع یہیں سے ہی ہوتا ہے کہ فلاں سہیلی یا فلاں دوست پیتے تھے تو میں نے بھی اس طرح تھوڑی سی چکھ لی، میں نے بھی ان کے ساتھ فلاں جگہ جانا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے میری دھواں آتا تھا اس کا ناک میں اور سانس میں، وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ پھر میں نے ذرا سوچا کہ میں اسے سونگھ کر بھی دیکھوں، پی کر بھی دیکھوں۔ پھر وہ بات شیشے تک چلی گئی، شیشے سے آگے تک، اور پھر پتہ نہیں اب کیا کیا قسمیں آ گئی ہیں۔ آئس۔ کل ہی ایک دوست نے غیر ملک سے مجھے بھیجا واٹس ایپ پر، عرب ممالک میں فراولۃ السریعہ اس نام سے مخدرات، نشے والی چیزیں اسکول میں بچوں کو دی جا رہی ہیں، جو بہت چھوٹے چھوٹے تیز شوخ رنگوں میں خوبصورت چورس ہیں، مستطیل ہیں، گول ہیں، گولیاں ٹافیاں جیسے رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی جاذب رنگوں میں ہوتی ہیں، جاذب نظر رنگ ہوتے ہیں، شوخ تو رنگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف پہلے ہی لپکتا ہے آدمی، ذائقہ بعد میں، رنگ اچھا ہونے سے۔ تو بچوں کو جو نفسیات ہے، ان خوبصورت ڈبیوں میں عرب ممالک میں فراولۃ السریعہ کے نام سے یہ چیز نشہ عام ہو رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے، اور بچے بچیاں خرید رہے ہیں، انہیں استعمال کر کر
خرابی کے راستے پر چل رہی ہیں۔ فراویل عربی میں اسٹرابری کو کہتے ہیں، تو اسٹرابری بچے شوق سے کھاتے پیتے ہیں، اسے لکھ دیا سریع، ایڈوانس اسٹرابری، ترقی یافتہ، آگے بڑھی ہوئی، انتہائی لذیذ مزیدار، چٹخارے دار اسٹرابری، یہ نام رکھ کر بچوں کو تاکہ شوق ہو۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، جب اس عمر سے ان چیزوں کے عادی ہوں گے تو نوجوانی تک ان کا کیا حشر ہو چکا ہوگا، اور وہ معاشرے کی کس کام کے رہیں گے، ماں باپ اور خاندان کے لیے کیا کام کریں گے، ان کا بوجھ اٹھائیں گے یا خود ان پر بوجھ بن جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، وہ خود بوجھ بن جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ پورے معاشرے پر بوجھ ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس گھر کا بچہ خراب ہو گیا، یہ گھر والے جانے، یہ جانے، ان پر بوجھ ہے، لیکن جب پورے محلے میں ہر گھر کا بچہ خراب ہوگا تو پورا محلہ برباد ہو گیا، بیٹھ کے پورا گاؤں، پوری بستی برباد ہو گئی۔ اس تیزی سے یہ نشہ، یہ خرابیاں سرایت کر رہی ہیں، تو کیا چیز خراب کر رہی ہے؟ ماحول، وہ ماحول جس کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے بچے کو لے جا کے اس میں پھینکتے ہیں۔ سب سے اچھا اسکول کون سا ہے یہ تلاش کرتے ہیں، سب سے معیاری کالج اور یونیورسٹی کون سی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، جتنی معیاری اتنی زیادہ فیس ہوگی۔ یہ تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جتنی اعلیٰ ہے اتنی کم فیس ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں، یہ تو دکانداری ہے، دکانداری میں تو یہی ہوتا ہے، اعلیٰ گاڑی لیں گے پیسے بھی اعلیٰ دینے پڑیں گے، اعلیٰ موٹر سائیکل لیں گے پیسے بھی اعلیٰ دینے پڑیں گے، اعلیٰ گائے بھینس گھوڑا جانور خریدیں گے پیسے زیادہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا خرید رہے ہیں اور پیسے کم۔ جب اس قسم کے خراب اسکول کالج اور اس ماحول کو سوسائٹی نے قبول کر لیا تو یہ اعلیٰ بن گیا، ان دکانداروں کو موقع مل گیا کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹو ان کو۔ تعلیم گر رہی ہے، تعلیم کا معیار ختم، تعلیم تو ہے ہی نہیں، فن تھا، فن بھی نہیں آ رہا، حالانکہ بہت ذہین قوم ہے ہمارے پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، جو بھی یہاں ذہین ہیں لوگ۔ پاکستان ہندوستان پہلے ایک ہی تھا، الگ الگ نہیں تھے۔ اس خطے کے لوگوں میں بڑے بڑے قابل لائق لوگ ہر میدان میں تھے اور ہیں اب بھی، انہیں برباد کیا جا رہا ہے۔ کس چیز سے؟ ماحول سے۔ ماحول ایسا کر دو کہ بچ ہی نہ سکے کوئی اس میں، جب آ جائے اللہ ہی نے بچانا ہے کسی کو تو وہ تو بچ جائے گا، باقی ماں باپ کے بچانے کی بس کی بات نہیں ہے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ماں باپ کیسے بچائیں گے؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی عادی ہے، اس کو ہسپتالوں میں بھی ڈالا، پھر وہیں آ کے پھر انہیں دوستوں میں جاتا ہے، اسی ماحول میں پھر وہیں اسی رنگ برنگ جاتا ہے، پھر کہیں پولیس پکڑ کر لے گئی، تھانے میں رہا کافی عرصے، پھر چھڑا کر لائے، ماں باپ چھڑا کے لاتے ہیں، تھانے میں رہے تو ان کے لیے بے چینی، لے آئیں تو ان کے لیے مصیبت، پھر اسے لا کر کسی جگہ ڈرائیور رکھوا دیا کہ چل تو یہاں مصروف رہے گاڑی میں۔ اب ڈرائیور ہوگا، گاڑی میں ڈیوٹی دیتا رہے گا، ان چیزوں میں یار دوستوں میں فرصت نہیں ہوگی، کہنے لگے وہ پھر ویسے کا ویسے، وہی نشہ چل رہا ہے۔ بھئی کیسے چل رہا ہے تیرا نشہ؟ کب فرصت ملتی؟ اسے پوچھا بٹھا کہ بات کیا؟ اس نے کہا تم نے مجھے، وہ جو میری مالکن ہے گاڑی میں وہ خود نشہ کرتی ہے اور میں خرید کر دیتا ہوں اسے، وہ کہتی ہے لاؤ، کبھی یہاں رکواتی گاڑی کبھی وہاں، اسے پتہ ہے کہاں کون سا نشہ مل رہا ہے۔ تو وہ گاڑی کی جو مالک ہے، مالدار عورت، وہ نشے میں مبتلا ہے، اس کے گھر والے مبتلا ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ بھی پیتی ہے میں بھی لیتا ہوں نشہ۔ کیا ہوا؟ ماحول۔
تو یہ ایسا خطرناک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے بس سے باہر ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے سوائے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی۔ تو اس دور میں جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہم پہلے ٹی وی سے روکتے تھے، ٹی وی مت رکھو، ہمارے گھروں میں بھی الحمدللہ ابھی تک ٹی وی نہیں ہے، لیکن گھر میں ٹی وی نہیں ہے ہمارے، لیکن میری گھر میں میری جیب میں پورا سینما ہے، پورا سینما، موبائل پورا سینما ہے، جو آج عالم کی جیب میں بھی ہے، غیر عالم کی جیب میں بھی ہے، مسٹر کی جیب میں بھی ہے، عورت کے پرس میں بھی ہے، مرد کے، بعض کے تو 4 ہیں اور 3 ہیں۔ پھر وہ میز پہ رکھتے ہیں، جب دفتر میں جاتے ہیں جاتی ہے تو وہ تینوں میز پہ رکھنے نمائش کرنی ہوتی ہے افسر کو جس سے بات ہو رہی، موبائل وہ بھی دکھانا ہے اور گھڑی بھی دکھانی ہوتی ہے اونچی کر کر، ساری نمائشیں چلتی ہیں، وہ بھی دکھاتا ہے جواب میں، افسر بھی دکھا رہا ہوتا ہے، خاموش مقابلہ جو گڑھے میں پھینک رہا ہے وہ چل رہا ہے، خاموش جنگ، تباہی، بربادی۔ تو وہ جو ہے صورتحال اس قسم کی ہو چکی ہے، خطرناک، نمائشی، دکھلاوا، بے تکی مقابلہ بازی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک، جو ہمارے اندر آ چکی ہے، اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں سب مصروف ہیں۔ مسجد مدرسے میں نہیں ملیں گے آپ کو نشے والے، الحمدللہ کوئی ملتا ہے، یہاں بھی اثرات یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، بعض کا ہمیں کبھی پتہ چلتا ہے مدرسے میں کہ فلاں ایسا ہے، اسے خارج کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں خارج نہیں کر سکتے آپ، کالج میں خارج کر کے دکھائیں، وہ بچہ کہے گا پروفیسر سے، پرنسپل سے، تو بھی تو پیتا ہے، تو سے بات کرتے ہیں، ان سے کوئی ادب نہیں، انہیں کہتے ہیں تم بھی تو پیتے ہو، دیکھو تمہاری دراز میں، وہاں سے تم بھی خریدتے ہو، میری جو پروفیسر ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہے وہ بھی پیتی ہے اور پروفیسر بھی پیتا ہے، نکال کے دکھائیں انہیں، نکال نہیں سکتے۔ مدارس میں نہیں ملیں گے نشے والے، کیونکہ ماحول الحمدللہ بہت حد تک پاک ہے، ان چیزوں سے صاف رکھا ہوا ہے۔ اس ماحول میں نہیں بھیجیں گے، اس جہنم میں بھیج دیں گے بچوں کو، اور پیسے خرچ کر کے بھیجتے ہیں۔ بھائی اپنی اولاد کا تم سے بڑا دشمن پھر کون ہے، جو انہیں جہنم کے راستے پہ ڈال رہا ہے، جس سے ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کوئی دشمن نہیں ہے جو آج اس دور میں ماں باپ ہی اپنے اولاد کے دشمن بن گئے، کسی اور کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال وقت بھی ہو چکا، حالات بہت ناسازگار ہیں، اور اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، سوچنا نہیں ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ جس طرف ہماری سوچ کو ڈالا گیا ہے کفر نے، وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، تباہی بربادی سے ہمیں بچائے، اور دین پر ہمیں مضبوط کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ بیمار ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اور ایک صاحب ہیں، ان کے نواسے کا آج دل کا آپریشن ہے، 1.5-2 ماہ کا بچہ ہے، سوراخ ہے، انہوں نے خصوصی دعا کی اپیل کی ہے، دعا کیجیے، اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے۔